بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، کیونکہ سادگی سکون دیتی ہے اور تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرنے سے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ رات کی خاموشی میں دل کے زخم بھی رب کے حضور پیش کر دیے جائیں تو وہ زخم شفا پانے لگتے ہیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کے لباس اور دولت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ کردار ہی وہ دولت ہے جو نہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ مٹا سکتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی زندگی آسان کرتا ہے وہ دراصل اپنی قبر کے اندھیروں کو روشنی دیتا ہے اور اپنے لیے دائمی راحت کا سامان کرتا ہے۔ غرور کے درخت پر کبھی خوشیوں کا پھل نہیں لگتا، کیونکہ غرور انسان کو اکیلا اور محروم کر دیتا ہے۔ جو لوگ دل سے مخلص ہوتے ہیں ان کی خاموشی بھی محبت کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ اخلاص کو الفاظ کی حاجت نہیں ہوتی۔ زندگی کے ہر دکھ اور حادثے میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شکایت کی بجائے سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، کیونکہ دولت اور شہرت ختم ہو سکتی ہے لیکن ہدایت ہمیشہ انسان کو روشنی دیتی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز دے، کیونکہ تیری رحمت ہر مشکل سے بڑی ہے۔ بزرگی کا تعلق عمر اور دولت سے نہیں بلکہ علم اور عقل سے ہوتا ہے، اور مالداری کا تعلق دل کی وسعت سے ہے، جیب سے نہیں۔ عورت جب بلاوجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس لیے پردہ عورت کی عزت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی نشانی ہے، کیونکہ بدقسمت وہ لوگ ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ انسان جب عمر کی اونچائیوں پر چڑھتا ہے تو اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ حقیقت میں وہ زینہ بازینہ 2 گز زمین کے قریب جا رہا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کی تعلیم اور ایمان کی علامت ہے۔ جب گھر کے لوگ فیصلے کے لیے باہر کے لوگوں کے محتاج ہو جائیں تو سمجھ لو کہ خاندان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی کوشش بھرپور کریں، محنت کریں، صحیح اور جائز طریقہ اختیار کریں، دعا کریں اور امید رکھیں، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کچھ فیصلے خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل اور تکلیف دہ اور مایوس کرنے والے، لیکن انہیں کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ قربانی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ملتی۔ حال تو سب پوچھ لیتے ہیں لیکن خیال صرف ماں باپ رکھتے ہیں، اور یہی ان کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس کی اپنی آنکھ سے آنسو بہے ہوں۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے۔ یہاں صرف علم نہیں بلکہ دل کی تڑپ اور اخلاص کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی وہ رشتے بھی انسان کو تھکا دیتے ہیں جو سکون کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے رشتوں میں بھی اعتدال ضروری ہے۔ جنت سب مانگتے ہیں مگر ملی ہوئی جنت کی کوئی قدر نہیں کرتا، حالانکہ اصل خوشی وہی ہے جو ملی ہوئی نعمتوں کو سنبھالنے میں ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے دل کو دوسروں کے دکھ سے نرم رکھتا ہے وہی اصل معنوں میں انسانیت کے شرف کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا ہی انسان ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ خواب دیکھنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے، کمزور تو وہ ہوتے ہیں جو خواب دیکھنے سے ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ خواب حقیقت کی پہلی سیڑھی ہے، اور خوابوں کے بغیر زندگی ادھوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جیت یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو شکست دے، بلکہ اس کی اصل جیت وہ لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنی انا اور ضد کو زیر کر کے عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ انا کا زوال ہی دل کی اصل بلندی ہے۔ الفاظ میں طاقت تلوار سے زیادہ تیز ہوتی ہے، اور زبان کے زخم کبھی مکمل طور پر نہیں بھرتے۔ اسی لیے زبان کو ہمیشہ دل کی نرمی اور عقل کی روشنی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ الفاظ مرہم بن جائیں اور زخمی نہیں کریں۔ محبت کا رشتہ ہمیشہ اعتماد کے ستون پر قائم ہوتا ہے،
اور جب اعتماد کمزور پڑ جائے تو محبت کا بوجھ سنبھل نہیں پاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے اعتماد کو مضبوط رکھنا ضروری ہے۔ جھوٹ جلد بے نقاب ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ سچ اپنی طاقت سے قائم رہتا ہے، جبکہ جھوٹ تھوڑی دیر کی چمک کے بعد مٹ جاتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے نبھایا جائے، لیکن اگر اس میں عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی زیادہ دیر باقی نہیں رہتی۔ ہر رشتے کی قدر کیجیے، کیونکہ آخرکار سب نے ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے اور پیچھے بس یادیں اور حسرتیں رہ جاتی ہیں۔ بہت سی پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن اطمینان اس بات میں ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور وہی انصاف کرنے والا ہے۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو خود ڈھونڈ لیتا ہے، اور جس چراغ کو بجھا دیا جائے وہ روشنی ہمارے چراغ کو زیادہ وقت نہیں چلا سکتی۔ دنیا کے سب سے مطمئن وہ لوگ ہیں جو اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل سکون اللہ پر بھروسے میں ہے۔ زندگی کی پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے دل کی باتیں کرنا، اللہ سے مانگنا اور اللہ پر چھوڑ دینا، اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ صبر کرنا بظاہر آسان لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا بظاہر وقت کے ہاتھوں ہارا ہوا لگتا ہے، لیکن دراصل وقت ہی اس کا سب سے بڑا ساتھی بن جاتا ہے، اور آخرکار فتح اسی کے قدم چومتی ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدے مند ہو، کیونکہ ایسا شخص خود بھی سکون پاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دل سے بڑی کوئی قبر نہیں ہوتی، کیونکہ ہر روز اس میں ایک نیا احساس دفن ہوتا رہتا ہے، اور یہی احساس انسان کے وجود کو بوجھل بنا دیتا ہے۔ چاہے قبر کے باہر محنت کرو اور چاہے قبر کے اندر جواب دو، مشقت تو بہرحال اٹھانی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی نیک عمل کے ذریعے بوجھ کو ہلکا کر لو۔ جب تک گناہ کرنے کی خواہش دل کے اندر موجود رہتی ہے، انسان ناپاک رہتا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنے نفس کو مار ڈالو، تب ہی تم حقیقت میں آزاد ہو سکو گے۔ یہی وہ راز ہے جو گرو اپنے مرید کو دیتا ہے۔ جہاں تمہارے خلوص کی کوئی قدر نہ ہو وہاں انتظار مت کرو، کیونکہ ایسا انتظار صرف ذلت اور دکھ کا سبب بن جاتا ہے۔ سکون چاہتے ہو تو غیر ضروری تعلقات اور رابطے ختم کر دو، کیونکہ ہر رشتہ فائدے مند نہیں ہوتا۔ اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو سمجھ لو کہ تم سے راحت اور برکت بھی رخصت ہو گئی، کیونکہ نماز ہر خیر کی کنجی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا شخص مصیبتوں سے نجات پا لیتا ہے، کیونکہ درود شریف رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ بچ سکے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ دوسروں کی کمزوریاں گننا آسان ہے، لیکن اصل کمال اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں درست کرنا ہے۔ اسلام صرف علم رکھنے کا نام نہیں بلکہ عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ دین بولنے والی باتوں سے نہیں بلکہ کرنے والے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ صرف اللہ کا در ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اب کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ اب کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ اس دنیا میں تھکوٹے اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے، منزل پہ وہی پہنچتا ہے جو چلتا رہتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہی ہے، جو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لوٹتا۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اب 40 سال کے ہو جائیں
تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ختم ہو چکی ہے۔ اپنے کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت اور ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ کامیابی کا سفر نماز اور تلاوت قرآن پاک کے بغیر ادھورا ہے۔ خود کو عقلمند سمجھنا ہر بے وقوف کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بے وقوف سمجھنے کا حق کسی عقلمند کو بھی حاصل نہیں۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں پر کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے غرض ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ ہر شخص اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہر شخص اپنا فائدہ سوچتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ اکثر مائیں انجانے میں کچھ ایسی عادتیں اپنا لیتی ہے جو بچے کے رویے پر منفی اثر ڈالتی ہے، اور وقت کے ساتھ بچہ ضدی اور ڈھیٹ اور والدین کی عزت نہ کرنے لگتا ہے۔ ماں کی 6 عام غلطیاں جو بچے کو ضدی اور ڈھیٹ بنا دیتی ہے۔ نمبر 1، حد سے زیادہ لاڈ پیار کرنا۔ جب ماں ہر بات پر بچے کی خواہش پوری کر دیتی ہے، چاہے وہ غلط ہو اور نقصان دے، تو بچہ سمجھتا ہے کہ ضد کرنے سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ عادت اسے ضدی بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور چیخنا چلانا۔ اگر ماں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ڈانٹتی اور چیختی ہے تو بچہ سننا چھوڑ دیتا ہے اور سخت مزاج بن جاتا ہے۔ عزت کی جگہ دل میں ڈرنا اور بیزاری پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، بچے کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ جب ماں بار بار کہتی ہے کہ فلاں بچہ تم سے بہتر ہے، تو بچے کے دل میں احساس کمتری اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ضد اور ڈھٹائی کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 4، وعدے کر کے توڑ دینا۔ اگر ماں بار بار کہے کہ یہ کام کرو تو میں یہ دوں گی اور پھر نہ دے، تو بچہ ماں کی بات کو جھوٹ سمجھنے لگتا ہے اور اس کی عزت دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، بچے کے سامنے باپ اور رشتے داروں کو برا کہنا۔ جب ماں اپنے شوہر اور گھر کے دوسرے افراد کو برا بھلا کہتی ہے تو بچہ سیکھتا ہے کہ بڑوں کی عزت ضروری نہیں، پھر وہ خود بھی ماں اور باپ کی عزت نہیں کرتا۔ نمبر 6، بچے کو وقت نہ دینا اور توجہ کی کمی ہونا۔ اگر ماں موبائل اور کام اور دوسروں میں مصروف رہے اور بچے کو وقت نہ دے تو بچہ توجہ حاصل کرنے کے لیے ضدی رویہ اپناتا ہے۔ ایسے میں وہ ضد اور ڈھٹائی اور بے ادبی کے ذریعے اپنی اہمیت جتانے لگتا ہے۔ بچے اب کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ جب بچے کو لگے کہ ماں صرف ڈانٹتی ہے، سنتی نہیں، جب ماں باتوں اور عمل میں تضاد رکھتی ہے، جب ماں بچے کے سامنے دوسروں کی عزت نہ کرے، جب بچے کی رائے کو کبھی اہمیت نہ دی جائے، جب محبت اور سختی کا توازن نہ ہو۔ اگر ماں ان 6 غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے اور بچے کو محبت اور حکمت اور نرمی کے ساتھ تربیت دے تو بچہ ضد اور ڈھٹائی چھوڑ کر عزت اور اطاعت کی راہ اپناتا ہے۔ ماں کا پیار اگر بے حد لاڈ میں بدل جائے تو بچہ فرمانبرداری کے بجائے ضد کو عادت بنا لیتا ہے۔ جہاں ہر وقت ڈانٹ اور سختی ہو وہاں عزت نہیں پلتی بلکہ ضد اور بے اعتباری پروان چڑھتی ہے۔ بچے کی عزت اس وقت مر جاتی ہے جب ماں کے الفاظ اور اعمال میں فرق نظر آنے لگے۔ بچہ اپنی زبان سے وہی سیکھتا ہے جو وہ اپنی ماں کی زبان پر دیکھتا ہے۔
جہاں بچے کی بات سنی نہ جائے وہاں بچہ چیخ کر اپنی ضد منوانا سیکھ لیتا ہے۔ ماں اگر اپنی اولاد کو وقت اور توجہ نہ دے تو بچہ ضد کو سہارا بنا لیتا ہے تاکہ اہمیت جتا سکے۔ جب ماں رشتوں کی عزت اپنے الفاظ سے گرا دیتی ہے تو بچہ سیکھتا ہے کہ عزت محض ایک لفظ ہے، عمل نہیں۔ قبولیت کی گھڑی اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن دعا کا ہر لمحہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص دعا کا عادی بن جائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار، اے اللہ، مجھے ایسی سمجھ اور محبت اور حکمت عطا فرما کہ میں اپنی اولاد کی تربیت صحیح انداز میں کر سکوں، انہیں ضد اور ڈھٹائی سے بچا سکوں، اور میرے بچے میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور عزت و سکون کا ذریعہ بن جائیں۔ آمین۔ اے اللہ، سب کو ان کے صبر کا بہترین اجر عطا فرما اور ان کی خوشیوں کو بڑھا دے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے سب کے کام سیدھے کر دے۔ آمین ثم آمین۔